زقوم کسے کہتے ہیں؟ وہ درخت جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، دنیا میں کہاں موجود ہے؟ کیا طہر کا درخت ہی زقوم کا درخت ہے، یا ہندوستان اور دیگر ممالک میں پایا جانے والا درخت ناک پھن زقوم کا درخت ہے؟ زقوم کا درخت جس پر شیطان کے سروں کی طرح پھل لگا ہوگا کہاں پایا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو جہنم کی خوراک زقوم کے حوالے سے انتہائی دہشت ناک حقائق بتائیں گے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدخان کی آیت 43 سے 45 تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے جو گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولتا ہے۔ ناظرین، زقوم قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جہنم میں ایک درخت کا نام ہے۔ اس کا مقصد دوزخ میں بخشنے والے لوگوں کے لیے غذا کے طور پر پیش کیا جانا ہے۔ یہ پیڑ جہنم کی تہ میں شعلوں کے درمیان ہوگا۔ مفسرین کے مطابق یہ قسم کا خاردار پودا ہوگا۔ یہ ایک ایسا درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، جسے طہر کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے، اسی طرح ناک پھن کا پودا یعنی دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے۔ ناظرین، اس درخت کو طہر بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ تھور نہیں بلکہ یہ تھور سے بالکل مختلف اور الگ ہے، جس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ ذائقے میں تلخ، دیکھنے میں بدنما، اثر میں زہریلا ہوگا، اس لیے صرف مثال کے طور پر اور مشابہت کے طور پر تھور کو زقوم کہا جاتا ہے، جبکہ زقوم کی کچھ اقسام کا پھل خوش ذائقہ ہوتا ہے اور کئی ممالک میں کھایا بھی جاتا ہے اور دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صفات کی آیت 64 سے 66 میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اس درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے۔ ناظرین، تھور کے درخت کے خوشے شیطان کے سروں جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اس بات کی یہ دلیل کہ تھور کا درخت زقوم سے مختلف ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زقوم کا درخت جزیرہ عرب کے علاقے تہامہ میں پایا جاتا ہے، جس کے ہوشے شیطان کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ یہ تمام بنجر صحراؤں میں ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں تھور کہتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ہندوستان میں ایک درخت ہے جو ناک پھن کے نام سے معروف ہے، بعض لوگوں نے اسے زقوم قرار دیا ہے۔ اس درخت کا مزہ نہایت کڑوا، بو نہایت ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس سے دودھ کا رس نکلتا ہے جو اکثر جسم پر لگ جائے تو زخم بن جاتا ہے۔ ناک پھن اس سے بھی زیادہ مکروہ درخت ہے، وہ اپنی شکل و صورت میں بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تھور یا ناک پھن نام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے زقوم کے قریب ہو، مگر جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے زقوم بالکل اس سے الگ چیز ہے۔ یہ دونوں درخت اپنی بدنمائی اور کراہت کے باوجود زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر زقوم جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے اور دوسرے درختوں کی طرح اس کی تربیت پانی، ہوا اور دھوپ میں نہیں ہوتی بلکہ آگ میں ہوتی ہے۔ یہ آگ کے بعض دیگر جانوروں کی طرح آگ میں ہی پھیلتا پھولتا ہے۔ ناظرین، اس میں اختلاف ہے کہ شجرۃ الزقوم دنیا کے درختوں میں سے ہے یا نہیں، اور اہل عرب اس کو پہچانتے تھے یا نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کا معروف درخت ہے، یہ سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے، اس کو توڑنے سے اس میں سے زہریلا دودھ نکلتا ہے جو اگر جسم پر لگ جائے تو وہاں پر زخم ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا میں معروف درخت نہیں ہے۔ یہ شجرۃ الزقوم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا، ہم اس درخت کو نہیں پہچانتے۔ ایک نے کہا، زقوم بربر والوں کی زبان میں مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں۔ ابو جہل نے اپنی باندی سے کہا، میرے لیے مکھن اور کھجور لاؤ، پھر اپنے اصحاب سے کہا، اس کو کھاؤ۔ جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس سے ڈراتے ہیں۔ یہ درخت دوزخ میں اگتا ہے، حالانکہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے۔ اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس چیز سے سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں وہ تو دراصل مکھن اور کھجور ہے۔ ناظرین، تھور کے درخت کو خاردار ہونے کی وجہ سے اور ناگ پھن کے درخت کو انتہائی دہشت ناک ہونے کی وجہ سے زقوم سے ملایا جاتا ہے۔ اس کے پھل شیاطینوں کے سروں کی طرح ہوں گے، یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ناگ پھن کو اس کے ساتھ ملایا جانا اور یہ خاردار ہوگا یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تھور کے درخت کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ شیخ عمر بن سلیمان الاشکر پروفیسر جامع اردان کے مطابق جیسے ہی دوزخ کی اس کو کھائیں گے وہ پیٹ میں جائے گا، گرم گرم تیل کی مانند پیٹ میں کھولتا رہے گا۔ چند علماء کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ پھل پیٹ میں جائے گا بدن کو چیر پھاڑ کر جسموں کے باہر آ جائے گا۔ ناظرین، قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ زقوم نہ تو تھور کا درخت ہے نہ ہی ناگ پھن، مگر یہ ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے جہنمیوں کے لیے جہنم میں ہی تیار کر رکھا ہے جو جہنم کی تہ میں موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا اور اہل زمین پر ان کی زندگی اجیرن کر دے تو ان کی کیسی حالت ہوگی جس کو کھانا ہی زقوم دیا جائے گا اور جن پر اللہ رب العزت زقوم کو عذاب کی صورت میں مسلط فرما دے گا۔ آخر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔